گزشتہ 3-4 دنوں سے آپ مسلسل ایک خبر بڑے تواتر کے ساتھ سن رہے ہیں، اور وہ خبر یہ ہے کہ ابھی 2 مہینے پہلے ہمارے پاکستان کی وفاقی شرعی عدالت نے ایک فیصلہ دیا تھا سود کے خلاف، اور وہ فیصلہ یہ تھا، اور یہ بھی یاد رکھیے کہ یہ فیصلہ 30 سالوں کے بعد تقریباً آیا ہے، اور 30 سالوں تک اس پر مختلف جو لوگ تھے، مختلف سرمایہ دار لوگ اور پھر مختلف حکومتیں اور کہیں نہ کہیں پہ خود عدلیہ بھی اثر انداز ہوتی رہی، اور اس فیصلے کو بظاہر اس کو نافذ نہیں ہونے دیا۔ ابھی 2 مہینے پہلے یہ فیصلہ آیا ہے کہ پاکستانی بینکوں سے جو سودی نظام ہے اس کا خاتمہ کر دیا جائے، اور 1 جون 2022 سے اس کا نفاذ انہوں نے لکھ دیا تھا کہ اس کا ہوگا۔ اور بہت ساری چیزیں ظاہری بات ہے مشکل ہوتی ہیں، نظام کو بدلنا آسان نہیں ہوتا، تو 5 سال کا انہوں نے ایک ٹائم دیا تھا کہ آپ کلی طور پہ اپنے نظام کو ان 5 سالوں میں تبدیل کرنے کی کوشش کریں، اور اپنا نظام جو بینکاری کا ہے اس کو آپ اسلامی جو احکامات ہیں ربا فری پر آپ لے کے آئیں۔ اور پھر اس میں انہوں نے بے شمار دلائل دیے کہ دنیا میں اس وقت جو ہے وہ بینک چل رہے ہیں، حتیٰ کہ خود چائنا نے یہ آفر کی کہ ہم سی پیک کے لیے جو اپنے معاملات ہیں وہ ربا فری کرنے کے لیے تیار ہیں۔ اب ہوا یہ ہے کہ اس فیصلے کے خلاف حسب معمول جو کچھ پہلے 30-32 سالوں سے، بلکہ جب سے پاکستان بنا، جو اسلام کے نام پہ ہم نے لیا تھا، اور اسلام کے نام پہ ہم نے اتنے دھوکے دیے لوگوں کو کہ صرف اسلامی جمہوریہ پاکستان میں اسلام نظر آتا ہے، کہیں پر ہماری اپنی زندگیوں میں معاملات میں ہمیں کہیں پر اسلام اس طرح سے نظر نہیں آتا، جبکہ ہمیں تقاضا یہ کیا گیا ہے کہ اسلام آپ کی لائف میں پریکٹیکلی نظر آنا چاہیے۔ اب ہوا یہ ہے کہ ہمارے جو 4 بڑے بڑے بینک ہیں، 4 صف اول کے جو ہمارے بینک ہیں، جن میں سے مسلم کمرشل بینک ہے، HBL ہے، اور UBL ہے، اور پھر نیشنل بینک ہے، یہ چاروں بینک مل کے ساتھ اسٹیٹ بینک کی جو قومی ہمارا بینک ہے پاکستان کا، وہ اپنی ردا اور چھتری میں لیے ہوئے ان کو سپریم کورٹ میں پہنچے۔ اور میں یہ بات بھی کہوں گا کہ اسٹیٹ بینک کا سپریم کورٹ میں چلے جانا بلا شبہ یہ جو سرکار ہے موجودہ ہماری حکومت ہے اس کی آشیرواد کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ لہذا ہماری جو حکومت ہے اس کے خلاف بھی ہمارے جو لوگ، مذہبی لوگ جو ان کے ووٹر ہیں، ان کو بھی ان کے خلاف آواز اٹھانی چاہیے کہ جس طرح سے ایک، اور یہ سود میں اگر دیکھوں کہ سود کتنی بڑی لعنت ہے، یاد رکھیے جس معاشرے میں سود آ جاتا ہے، وہ معاشرہ ہو، وہ گھر ہو، وہ ریاست ہو، کچھ بھی ہو، وہ تباہ ہو جاتا ہے۔ اور اس کی سنگینی آپ کو ان باتوں سے واضح ہوگی کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں جو فرمایا ہے نا کہ لا تأکلوا الربا اضعافا مضاعفا، اے ایمان والو سود بڑھا چڑھا کے مت کھایا کرو، اور پھر اس کو حرام کر دیا، احل اللہ البیع وحرم الربا، بے خرید و فروخت ہم نے حلال کر دی ہے، ہاں ربا کو تمہارے لیے حرام کر دیا۔ اس قدر اس پر وعید آئی ہیں کہ میں کبھی کبھی سوچتا ہوں کہ شاید کوئی اور اتنا بڑا گناہ نظر نہیں آتا جس گناہ میں اتنی زیادہ خطرناک باتیں یا وعید کے یہ الفاظ استعمال ہوئے ہیں جو شدت کے الفاظ سود کے بارے میں استعمال ہوئے ہیں۔ مثال کے طور پہ آپ غور کیجئے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد گرامی ہے الربا 70 حوبا، ربا جو ہے نا سود، اس کے 70 گناہ ہیں، ایسرھا سب سے کم اور ہلکا گناہ یہ ہے ان ینکح الرجل امہ، اللہ معاف کر دے نعوذ باللہ، فرمایا سب سے ہلکا گناہ یہ ہے کہ انسان اپنی ماں سے نکاح کر لے۔ اپنی ماں سے نکاح کرنا یہ گویا کہ ربا کا جو ہے نا سب سے کم تر اس کا گناہ یہ ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ سود کا 1 درم کھانا، 1 درم سود کا کھانا وہ اللہ کے ہاں 36 مرتبہ زنا کرنے کے برابر ہے۔ زنا کو ہم گناہ سمجھتے ہیں، اور فرمایا کہ 1 درم کھانا ایسے ہے کہ جیسے 36 مرتبہ زنا کرنا ہے، ربا کا 1 درم کھانا۔ اللہ تعالی ہمیں اس سے محفوظ فرمائے۔ اور آقا کریم علیہ السلام نے یہ بھی فرمایا کہ 4 لوگوں پہ اللہ کی لعنت ہو، آپ نے لعنت بھیجی ہے ایسے لوگوں پہ، کون؟ سود کھانے والا، کھلانے والا، اور اس پر گواہ بننے والا، اس معاہدے کو لکھنے والا، ان 4 پہ لعنت ہو۔ اب میں جب دیکھتا ہوں کہ معاشی نظام تو چلتا ہی اعتدال پہ ہے، وہ اگر ربا فری سسٹم ہوگا تو آپ کی جو معاشرتی زندگی ہے اس میں امیر غریب کا جو تفاوت ہے اس میں کمی آ سکتی ہے، وگرنہ تو معاشرے وہ تباہی کا شکار ہو جاتے ہیں۔ وہاں پہ تو پھر یہی حالت ہوتی ہے کہ ایک جو غریب آدمی ہے اس کو گولی پیناڈال کی نہیں ملتی، اور وہ جناب دریائے راوی میں ڈوب کے مر جاتا ہے، اور جو سرمایہ دار ہے وہ لوگوں کے خون پسینے پہ چوس لیتے ہیں، اور اسی لیے یہ ساری جو برائیاں ہیں یہ سود کے اندر موجود ہیں۔
اللہ تعالیٰ نے ہمیں روک دی ہے سورۃ بقرہ میں، باز آ جاؤ، نہیں آتے ہو فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ یہ اتنی بڑی دھمکی ہے جو کسی اور گناہ پہ نہیں دی گئی، اور آج ہم اللہ رسول کے ساتھ جنگ کر رہے ہیں، علل اعلان جنگ کر رہے ہیں۔